الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودم غلب علی البزاق، اور ایسا خون جو غلبہ پا جائے خون پر، او سواہ یا اس کے برابر ہو، سواہ یا اس کے برابر ہو، یعنی کہ اگر منہ میں سے خون نکلا اور وہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، تھوک کے برابر ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ہم نے تھوکا باہر اور وہ خون اور تھوک برابر تھی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا اگر خون زیادہ تھا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نیند جس میں نا قرار پکڑے، لم تت، جس میں نا قرار پکڑے، لم تتمکن فیہ المقعدۃ، نا قرار پکڑے فیہ جس میں، مقعد زمین سے، من الارض زمین سے، وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یعنی کہ ایسی نیند ہو جس میں مقعد اٹھی ہوئی ہو، جس میں مقعد جو ہے وہ کیا ہو، اٹھی ہوئی ہو، زمین پر قرار پکڑی ہوئی نہ ہو تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ و ارتفاع، اور اٹھ جانا مقعد کا، نائم سونے کی حالت میں، قبل انتباہی ہی، اس کے بیدار ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب وہ سویا تھا تو اس کی مقعد سرین، دونوں سرینیں زمین پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن جب وہ بیدار ہوا، بیدار ہونے سے پہلے اس کی جو سرین تھی وہ زمین سے اٹھ گئی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَسْقُطْ، اگرچہ نہ گرا ہو ظاہر روایت میں، یعنی کہ گرا نہ ہو لیکن مقعد اٹھ جائے تو وضو کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ وَإِغْمَاء، اور بے ہوشی یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وجنون، اور جنون بھی توڑ دیتا ہے۔ وسکر، اور نشہ یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور کہکا بالغ آدمی کا یقظانی، بیدار ہونے کی حالت میں نماز، ایسی نماز میں جو رکوع اور سجود والی ہو، اور بالغ آدمی کا کہکا بیدار ہونے کی حالت میں ایسی نماز میں جو رکوع اور سجود والی ہو، یعنی کہ رکوع اور سجود والی نماز میں اگر کسی نے کہکا کیا بیداری کی حالت میں تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وضو بھی دوبارہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جان بوجھ کر، تعمد جان بوجھ کر نکلنے کے لیے ہو اس کے ساتھ نماز سے، یعنی کہ نماز کا آخری جو واجب ہے وہ خروج بسنعی ہے، مطلقاً نکلنا ہے نماز سے۔ اب کہکے کے ذریعے اس نے نکلنے کے لیے کہکا اس نے مارا نماز سے نکلنے کے لیے، تب بھی اس کا وضو چلا جائے گا، نماز بھی چلی جائے گی، نماز بھی دوبارہ پڑھے گا، وضو بھی دوبارہ کرے گا، اگرچہ جان بوجھ کر نکلنے کے لیے ہو اس کے ساتھ نماز سے۔ اور چھونا فرج کا، اور چھونا عورت کی شرمگاہ کو، مرد کی شرمگاہ، اس حال میں کہ منتشر ہو بغیر حائل کے، یعنی کہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کو بغیر پردے کے چھو لے، اس حال میں کہ مرد کی شرمگاہ منتشر ہو، اعلیٰ تناسل منتشر ہو، تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرج کا چھونا ذکر کو اس حال میں کہ منتشر ہو بغیر حائل کے، فرج کا چھونا ذکر کو اس حال میں کہ منتشر ہو بغیر حائل کے تو بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے افعال ناقصہ کا آپ نے پڑھ لیا تھا کہ یہ 17 ہیں، ان کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اکیلے فاعل کے ساتھ مکمل نہیں ہوتے بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ یہ ہیں، کل یہ ہیں: کانا، سورا، ظلا، باتا، اصبح، اضحى،
امسی امسی، آدھا آدھا آدھا، ایک آدھا عین کے ساتھ ہے، ایک آدھا آدھا عین اور دال کے ساتھ ہے، اور ایک آدھا حمزہ اور ضاد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، آدھا آدھا۔ غدا غدا، راحہ راحہ راحہ، ما زالا ما زالا، من فکا من فکا، ما ان فکا ہے، من فکا من فکا، ما باریحہ ما باریحہ، ما فاتحہ ما فاتحہ، ما داما ما داما، لیسا ما داما لیسا، ٹھیک ہے، ما باریحہ ما فاتحہ ما داما لیسا۔ دوبارہ افعال ناقصہ یہ ہیں، کانا صورا ظلا باتا اصبح اضحى اصبح اضحى امسی آدھا آدھا، غدا راحہ ما زالا من فکا ما باریحہ ما فاتحہ ما داما لیسا، ٹھیک ہے، کانا سارا ظلا باتا اصبح اضحى امسا آدھا آدھا، غدا راحہ ما زالا من فکا ما باریحہ ما فاتحہ ما داما لیسا۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے کان زید قائما، کان زید قائما، کان زید قائما۔ اور کبھی اکیلے فاعل کے ساتھ بھی مکمل ہو جاتے ہیں، اور کبھی اکیلے فاعل کے ساتھ بھی مکمل ہو جاتے ہیں، جیسے کانا مطرن، جیسے کانا مطرن، بمعنی حاصلہ کے، بمعنی حاصلہ کے، اگر اکیلے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جائیں تو اسے تامہ کہتے ہیں، اسے تامہ کہتے ہیں، اگر اکیلے فاعل کے ساتھ مکمل ہو جائے تو اسے تامہ کہتے ہیں۔ اگر خبر کے محتاج ہو تو انہیں ناقصہ کہتے ہیں، اگر خبر کے محتاج ہو تو انہیں ناقصہ کہتے ہیں، اگر ان دونوں کے علاوہ ہو تو اس کو زائدہ کہتے ہیں، اگر ان دونوں کے علاوہ ہو تو اس کو زائدہ کہتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ ہو تو اس کو زائدہ کہتے ہیں۔ آگے افعال مقاربہ، افعال مقاربہ، افعال مقاربہ، جو افعال یہ ظاہر کرے کہ خبر کا حصول قریب ہے، یہ تین ہیں، جو افعال یہ ظاہر کرے کہ خبر کا حصول قریب ہے، یہ تین افعال ہیں، ٹھیک ہے، جو افعال یہ ظاہر کرے کہ خبر کا حصول قریب ہے، یہ تین افعال ہیں، قعد قرب اوشک عصا، عصا تین نہیں ہیں، افعال مقاربہ جو افعال یہ ظاہر کریں کہ خبر کا حصول قریب ہے، عصا عصا، قعد قعد، قرب اوشک قرب اوشک، یہ افعال افعال ناقصہ کی طرح، یہ افعال ناقصہ کی طرح، عصا قعد قرب اوشک، یہ افعال ناقصہ کی طرح اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مگر ان کی خبر جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے، مگر ان کی خبر جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے، ان کی خبر جملہ فعلیہ مضارعہ ہوتی ہے، جیسے ان عصا ان یصوم زید،
اسا ان یصوم زید، اسا ان یصوم زید، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اور آگے قواعد کا، اسم میں متمکن کے قواعد، اس میں متمکن کے قواعد. اس میں متمکن کی 16 قسمیں، اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں. مفرد منصرف صحیح پہلی، مفرد منصرف صحیح دوسری، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، تیسری جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف. ان کی حالت رفع دمہ تقدیر، دمہ سے، ان کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے. پہلے کی مثال پہلے کی مثال جاءنی زید، جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، ومررت بزید. دوسرے کی مثال جاء دلو، جاء دلو ورأیت دلوا ومررت بدلو، ورأیت دلوا ومررت بدلو. تیسرے کی مثال جاء رجال، جاءنی رجال ورأیت رجالا ومررت برجال، ومررت برجال. چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. اس کی حالت رفع دمہ سے، حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے، حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے. حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے جاءنی مسلمات، جاءنی مسلمات ورأیت مسلمات، ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات، ومررت بمسلمات. ٹھیک ہے. پانچویں قسم ہے غیر منصرف، غیر منصرف. اس کی حالت رفع دمہ سے، حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے، حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے، حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے. جیسے جاء عمر جاءنی عمر، جاءنی عمر ورأیت عمرا ومررت بعمرا، رأیت عمرا ومررت بعمرا. چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ، چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ، یہ 6 ہیں. چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ یہ 6 ہیں. ابن، ابن، اخن، اخن، حمن، حمن، حنن، حنن، فمن، فمن، ذو مال، ذو مال. اسماء ستہ مکبرہ یہ 6 ہیں. ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مال. ٹھیک ہے. ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مال. ٹھیک ہے. جب یہ تثنیہ یا جمع نہ ہو، جب یہ تثنیہ یا جمع نہ ہو اور یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو تو، جب یہ تثنیہ یا جمع نہ ہو اور یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کی حالت رفع واو سے، جب یہ تثنیہ یا جمع نہ ہو اور یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، حالت نصبی الف سے، حالت جری یا سے آتی ہے، حالت جری یا سے آتی ہے. ان کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، حالت جری یا سے آتی ہے. جیسے جاء ابوکا، جاء ابوکا ورأیت اباکا، ورأیت اباکا ومررت بابیکا، ومررت بابیکا. ٹھیک ہے. ساتویں قسم ہے تثنیہ، ساتویں قسم ہے تثنیہ. جیسے رجلانی، جیسے تثنیہ حقیقی جیسے راجو لانی، راجو لانی. آٹھویں قسم ہے تثنیہ مانوی، تثنیہ مانوی.
جیسے کلا کلتا، جیسے کلا کلتا، جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ 8ویں قسم میں تثنیہ ہے مانوی، جیسے کلا کلتا، جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ 9ویں قسم میں تثنیہ ہے سوری، تثنیہ سوری، جیسے اسنانی اور اسنتانی، اسنانی اور اسنتانی، ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح سے، ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح سے، اور حالت نصبی و جری، حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے، حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ 7ویں کی مثال جیسے جاءنی رجلانی، جاء رجلانی، جاء رجلانی، ورأیت رجلین، ورأیت رجلین، ومررت برجلین، ومررت برجلین۔ 8ویں کی مثال جاء کلاہما، جاء کلاہما، ورأیت کلیہما، ورأیت کلیہما، ومررت بکلیہما، ومررت بکلیہما، ومررت بکلیہما، جاء کلاہما ورأیت کلیہما ومررت بکلیہما۔ 9ویں کی مثال جاء اسنانی، جاء اسنانی، ورأیت اسنین، ورأیت اسنین، ومررت باسنین، ومررت باسنین، ومررت باسنین۔ 10ویں قسم میں جمع مذکر سالم، جمع مذکر، جمع حقیقی۔ 10ویں قسم کون سی ہے؟ جمع حقیقی، جیسے مسلمون، جیسے مسلمون۔ 11ویں قسم ہے جمع، 11ویں قسم ہے جمع مانوی، جمع مانوی، جیسے الو، جمع مانوی جیسے الو۔ 12ویں قسم ہے جمع سوری، جیسے عشرون تتسعون، جمع مانوی الو، جمع سوری عشرون تتسعون۔ ان کی حالت رفع واو ما قبل مضموم سے، ان کی حالت رفع واو ما قبل مضموم سے، اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے، اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور سے آتی ہے، جیسے جاء مسلمون، جاء۔ 10ویں کی مثال جاء مسلمون ورأیت مسلمین ومررت بمسلمین، ومررت بمسلمین۔ 11ویں کی مثال جاء اولو مال، جاء اولو مال، جاء اولو مال، ورأیت اولی مال، ورأیت اولی مال، ومررت باولی مال، ومررت باولی مال، ومررت باولی مال۔ 12ویں کی مثال جیسے جاء عشرون رجلا، جاء عشرون رجلا، ورأیت عشرین رجلا، ورأیت عشرین رجلا، ومررت بعشرین رجلا، ومررت بعشرین رجلا، ومررت بعشرین رجلا۔ 13واں اس میں مقصور، 13واں اس میں مقصور۔ 14واں غیر جمع مذکر سالم، 14واں غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ غیر جمع مذکر سالم سے مطلب یہ کہ جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان کی حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، حالت جری یا کسرہ تقدیری سے آتی ہے، حالت جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے، کسرہ تقدیری سے آتی ہے، اور یہ تینوں حالتوں میں برابر رہتے ہیں، اور یہ تینوں حالتوں میں برابر رہتے ہیں، اور یہ تینوں حالتوں میں برابر رہتے ہیں۔ جیسے جاء موسیٰ، جاء موسیٰ ورأیت موسیٰ، جاء موسیٰ ورأیت موسیٰ، ومررت بموسیٰ، ومررت بموسیٰ، جاء موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ 14ویں کی مثال جاء غلامی، جاء غلامی ورأیت غلامی ومررت بغلامی، جاء غلامی ورأیت غلامی ومررت بغلامی۔ 15واں اس میں منقوص، اس میں منقوص
جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، جس کے آخر میں یا ماقبل مقصور ہو، جیسے قاضی، جیسے قاضی۔ اس کی حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، حالت جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے، حالت جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے، جیسے جاء القاضی، جاء القاضی، ورأیت القاضیہ، ورأیت القاضیہ، ومررت بالقاضی، ومررت بالقاضی۔ 16ویں قسم جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس کی حالت رفع واو تقدیری سے، اس کی حالت رفع واو تقدیری سے، حالت نصبی و جری یا لفظی سے آتی ہے، حالت نصبی و جری یا لفظی سے آتی ہے، جیسے جاءنی مسلمیہ، جاءنی مسلمیہ، ورأیت مسلمیہ، ومررت بمسلمیہ، ومررت بمسلمیہ۔ تقدیری سے مراد ہے کہ لفظاً وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور لفظی سے مراد جو لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ تقدیری سے مراد چھپا ہوا، لفظی سے مراد لفظوں میں جو ظاہر ہو۔ آگے فعل مضارع کے اعراب 3 ہیں، فعل مضارع کے اعراب 3 ہیں، رفع نصب جزم، رفع نصب جزم۔ اور فعل مضارع کی 4 قسمیں، فعل مضارع کی 4 قسمیں۔ پہلی تثنیہ، پہلی صحیح، پہلی کون سی ہے؟ صحیح، جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو۔ اس کی حالت رفع دمہ سے، اس کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جزمی سکون سے آتی ہے، حالت جزمی سکون سے آتی ہے، جیسے ہوا یضرب، ہوا یضرب، لن یضرب، لن یضرب، لم یضرب، لن یضرب، لم یضرب۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم مفرد، دوسری قسم ناقص سے واوی یا جائی، معطل واوی یا جائی، ناقص سے واوی یا جائی یا معطل واوی یا جائی، ناقص یا معطل واوی یا جائی، ناقص یا معطل واوی یا جائی، جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب نہ ہو۔ اس کی حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، حالت جزمی حذف لام سے آتی ہے، حالت جزمی حذف لام سے آتی ہے، حالت جزمی حذف لام سے آتی ہے۔ واوی کی مثال جیسے ہوا یغزو، ہوا یغزو، لن یغزو، لن یغزو، لم یغزو، لم یغزو۔ یائی کی مثال جیسے ہوا یرمی، ہوا یرمی، لن یرمیہ، لن یرمیہ، لم یرمی، لم یرمی۔ ناقص یا معطل الفی، ناقص یا معطل الفی۔ تیسری قسم ہے ناقص یا معطل الفی، ناقص یا معطل الفی، جو تثنیہ واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، جو تثنیہ واحد مؤنث مخاطب نہ ہو۔ اس کی حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، حالت جزمی حذف لام سے آتی ہے، حالت جزمی حذف لام سے آتی ہے، جیسے ہوا یرضا، ہوا یرضا، لن یرضا، لن یرضا، لم یرضا، لم یرضا۔ چوتھی قسم جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب صحیح ہو یا غیر صحیح، جو تثنیہ و جمع واحد مؤنث مخاطب صحیح ہو یا غیر صحیح ہو، جو تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو، واحد مؤنث مخاطب بھی ہو، صحیح بھی ہو، غیر صحیح بھی ہو۔ اس کی حالت رفع بثبوت نون سے، حالت رفع بثبوت نون سے، اور حالت نصبی و جزمی حذف نون سے آتی ہے، اور حالت نصبی و جزمی
حذف نون سے آتی ہے، جیسے ہما یضربانی، ہما یضربانی، اور لن یضربا، اور لن یضربا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے ضرور آپ نے دہرانا ہے، تھوڑا سا لمبا ضرور ہے لیکن ہے وہی جو پیچھے نحو میں ہوا تھا۔ یہ اس میں متمکن کی بھی آپ نے قسمیں پڑھ لی تھی اور فعل مضارع کے بھی اعراب آپ نے پڑھ لیے تھے۔